پھر الٹا لگا ہوا ہے، کیوں لگاتے ہیں الٹا ہمیشہ؟ کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ ہمیشہ الٹا لگا، پھر بھی الٹا ہی لگاتے ہیں، اندر سے آ جاتا ہے سارا. اگر یوں ہوتا نا یہ اوپر کی طرف، ابھی بھی کر لیتے ہیں ہم یوں. چلو ٹھیک نہیں ہوا مگر. ٹھیک ہے، ہاں پھنس گیا. چلو جی، آج ہم نے سورہ فاطر کی 5ویں آیت سے شروع کر لیں کہ چوتھی؟ تلاوت دوبارہ کرنی پڑے گی. 5ویں سے شروع کرنا. یکذبوکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَاللَّهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ نُّجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. زیادہ نہیں پڑھ گیا وقت جو ختم نہ ہونا آگے رکو لمبا چاہیے ہیں لمبا چل رہا ہے اس لیے یہیں چھوڑ دیتے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ تیری تکذیب کریں کہ تجھے جھٹلا دیں فقد كذبت رسل من قبلك تو اس سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے یا یقیناً اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سب معاملات کی باغ ڈور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ترجع الامور اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں لوٹائے جاتے ہیں امور. لفظی ترجمہ ہے ترجع الامور اسی کی طرف امور کو لوٹایا جاتا ہے. محاورتاً یہ کہہ سکتے ہیں تمام معاملات کی باغ ڈور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے.
ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں فریب دینے والا کوئی فریب نہ دے۔ یہاں غرور شیطان کا نام بھی ہے۔ غرہ کا مطلب ہے فریب دیا، غرور وہ جو سخت فریب دینے والا ہے، اس لیے الغرور فرمایا گیا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا دھوکہ الغرور سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا کی زندگی اچھی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی، اور یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں شیطان کا ہاتھ ہے، یعنی وہ اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور تم اسے پسند کرنے لگتے ہو، حالانکہ بھول جاتے ہو کہ شیطان کی فطرت میں دھوکہ دینا ہے، اور جو چیز وہ اچھی دکھائے وہ اچھی نہیں ہوا کرتی۔ ان الشیطان لکم عدو، اگلی آیت میں ہی اس کی تفسیر ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے ایک دشمن کے طور پر پکڑو، یعنی اس کے ساتھ دشمن والا سلوک کرو۔ دشمن تمہاری بھلائی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پھر وہی حرکت کریں، میں نے کہا جڑ کے بیٹھا کریں، اس طرح جڑ کے بیٹھو تاکہ نظر کسی عورت پہ نہ پڑے، اور ادھر ہو جاؤ، اور ادھر، اب ٹھیک ہے۔ ہاں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اسے دشمن والا سلوک کرو۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ شیطان تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہو؟ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے لشکر کو، اپنے لوگوں کو جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، حزب، ان لوگوں کو، اس گروہ کو جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو محض جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہے۔ انما یدعو، وہ محض بلاتا ہے، حزبہ، اپنے گروہ کو، تاکہ وہ جہنم کی آگ میں مبتلا ہو جائیں، ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو جہنمی کہلاتے ہیں، یعنی اصحاب السعیر۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بجا لائے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش، بہت بڑی بخشش ہے اور ایک بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بس کیا وہ شخص جس کا عمل اسے خوبصورت کر کے دکھا، زین لہ سوء عملہ، جس کا برا عمل اس کو خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہو، فرآہ حسنا، اور وہ اس کو خوبصورت دیکھنا شروع کر دے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، ان کے غم میں تیری جان نہ جاتی رہے، حسرات، حسرتیں کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ فلا تذہب نفسک علیہم، ان پر غم کرتے ہوئے تیری جان ہی نہ جاتی رہے، حسرات، حسرتوں کے ساتھ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ فمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اس میں وہ شیطان کے فعل کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے بات گزری ہے، کہ دنیا کی زندگی کو حسین دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ بار بار حسرتیں اٹھتی ہیں، ان پاگلوں کو کیا ہو گیا، کیوں یہ اپنی گمراہی کا سامان کر رہے ہیں۔ یہاں روکا تو گیا ہے اس بات سے کہ حسرات کے ساتھ اپنی جان کو ہلاک نہ کر، لیکن
یہ جو حسرتیں ہیں وہ مقبول بھی ہو گئی ہیں ساتھ ہی. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد. اب دیکھ لیں یہ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ یہ حسرات مقبول ہو گئی ہیں. اصل میں یہ دل ایک تسلی کا سامان ہے. واللہ الذی ارسل الریاح، وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتثیر سحابا فسقناہ، وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے. سقناہ الی بلد میت، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آہیں اور حسرات تھیں جن کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے. ایک طرف روک رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو یہ نہ کر، دوسری طرف خوشخبری دے رہا ہے کہ دل کی اٹھتی ہوئی حسرتوں نے خدا کی رحمتوں کے بادل اٹھا لیے ہیں اپنے اوپر. تثیر و صحاباً، اس بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت، اور اس کے ذریعے ہم ایک بنجر بستی کی طرف ہانک کے لے جاتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مری ہوئی زندگی کو، مری ہوئی زمین کو بھی ہم زندہ کر لیتے ہیں. تو ان کا حال مرا ہوا دکھایا گیا تھا. جو دشمن اپنی جان کو آپ ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے وہ مردے ہیں، اور بظاہر مردوں کے جینے کا کوئی سامان نہیں. لیکن اللہ کے پاس ہے. جب خدا فیصلہ کر لیتا ہے کسی قوم پر رحمت کرنے کا، کسی ایسے شخص کی وجہ سے جو اپنے غم میں اس کو ہلاک کر رہا ہو، تو اس کی آہیں ہیں جو خدا کی رحمت کی بادل اٹھاتی ہیں، اور جب وہ برستے ہیں اس قوم پر تو ان مردوں کو زندہ کر دیتی ہیں. فرمایا کذالک النشور، یہ نشور کا معاملہ ہے، اسی طرح نشور ہوا کرتا ہے. یہ کوئی عام دستور نہیں ہے کہ یہ لوگ زندہ ہو جائیں، یہ تو مرے بیٹھے ہیں، مرے پڑے ہیں. لیکن اسی طرح نشور ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بین ہی اس مضمون کو اس جگہ بیان فرمایا ہے. وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں. جو صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے وہ یہ مردے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں کہیں بھی محض لفاظی اور فصاحت و بلاغت کا مبالغہ نہیں ملے گا آپ کو. ہر جگہ آپ کی فصاحت و بلاغت حقیقت پر مبنی ہے، ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی ہے. اور وہی فصاحت و بلاغت ہے جو زندگی کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے، جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتوں کو یا آپ کو قرآن میں تلاش کرنا چاہیے یا حدیث میں تلاش کرنا چاہیے. تمام عبارتوں کی بنیاد ان دونوں چیزوں میں ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تم عزتیں چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ عزتیں دینا تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے. ہر قسم کی عزت کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے. فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف صعود کرتا ہے، اسی کی طرف بلند ہوتا ہے کلم الطیب، پاکیزہ کلام. والعمل الصالح یرفعہ، اور اسے عمل صالح بلند کرتا ہے. یعنی منہ کی باتیں خواہ کتنی ہی اچھی دکھائی دیں، کتنی بھلی ہوں، کتنی ہی طیب نظر آئیں، جب تک عمل صالح اس کے پیچھے ایک موٹر کی طرح کام نہیں کر رہا جو اس کو اوپر اٹھائے چلے جا رہا ہے، اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کلمہ خدا کے ہاں مقبول ہو یا اس کے ہاں رسائی پا جائے، اتنا بلند ہو کہ خدا تک رسائی پا جائے. بہت ہی خوبصورت انداز میں، ایک بے مثل انداز میں اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے کہ منہ کی باتیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، عمل صالح ہے جس نے اس کو اوپر اٹھانا ہے. اور جتنا کسی کا عمل صالح زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا قول رفتیں اختیار کر جائے گا.
वल्लज़ीन यमकुरून सय्यात लहुम अज़ाबुन शदीदुन वमक्रु उलाइका हुवा यबूर। यकीनन वो लोग जो मकर करते हैं बुरी बातों का, यानी बुरी बातें मकर के ज़रिए बनाते हैं या बुरी बातों में मकर करते हैं, बुरी तदबीरें करते हैं। लहुम अज़ाबुन शदीदुन, उनके लिए शदीद अज़ाब है। वह मकर उलाइका हुवा यबूर, और जहाँ तक उनके मकर का ताल्लुक़ है वो वैसे ही ज़ाया जाने वाला मकर है। शदीद अज़ाब तो उनकी कमाई है, मगर उनका मकर दूसरों के लिए जिन पर करते हैं कोई गहरे नुकसान का मुजीब नहीं बनेगा, यानी उनका मकर बेकार जाएगा और उनके लिए शदीद अज़ाब मुक़द्दर हो जाएगा। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुतफ़तिन थुम्मा जअलकुम अज़वाजा, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है मिट्टी से, थुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े से, थुम्मा जअलकुम अज़वाजा, फिर तुम्हें जोड़े बना दिया। इससे पता चलता है कि नुतफ़ा की हालत जब करार पकड़ जाती है तो फिर उसमें मर्द और औरत की तफरीक पैदा होती है। जो पहली हालत है ज़िंदगी की वो जिनसियत से पाक है, उसकी कोई जिन्स नहीं, और यही हकीकत है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो आगाज़ ही में जो सेल ज़िंदगी के जुड़कर ज़िंदगी पकड़ते हैं वो ना मादा होते हैं ना नर होते हैं। दो तीन उनके बटने की आपस में जब वो बट के बढ़ते हैं उस दौरान खुदा ताला उनको नर या मादा में तब्दील फरमा देता है। अब ये इतनी गहरी ज़िंदगी के राज हैं जो आज की साइंस ने दरियाफ्त किए हैं और मज़ीद तहक़ीक़ भी कर रही है। लेकिन देखें कुरान करीम कितनी सेहत के साथ इन चीज़ों को बयान फरमा रहा है। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन, पहले उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, थुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े से, फिर तुम्हें जोड़े बना दिया। वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिह, और कोई औरत नहीं उठाती, वला तज़उ, ना वो उसको गिरा देती है या पैदा कर देती, जन्म देती है, इल्ला बिइल्मिह, मगर ये अल्लाह के इल्म के मुताबिक है। यूँ कह सकते हैं कोई औरत हामिला नहीं होती, वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ, ना जनती है, इल्ला बिइल्मिह, मगर अल्लाह के इल्म के मुताबिक, ना कि अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक। यहाँ लफ्ज़ इल्म को पेश नज़र रखना चाहिए। इसके गलत तर्जुमे की वजह से बाद लोग समझते हैं कि पहले से ही फ़ैसला शुदा है वो क्या गिरेगी, क्या गिराएगी, क्या उठाएगी, लेकिन यहाँ इल्म का लफ्ज़ है। खुदा ताला के इल्म में है सब कुछ। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फ़ी किताब, और इल्म जो है ये किताब में महफूज है। यहाँ भी तकदीर की बहस नहीं हो रही, यह है कि ना ही कोई शख्स लंबी उम्र पाता है, ना उसकी उम्र में से कुछ कम किया जाता है, मगर ये तमाम बातें किताब में मौजूद हैं। बस इल्म किताब में लिखा जाता है, और इल्म के यकीनी होने का लफ्ज़ किताब से ताल्लुक़ है। किताब गैर मुबद्दल है, इसलिए खुदा ताला का इल्म भी गैर मुबद्दल है, मगर ये डिग्री नहीं है जिसके नतीजे में ये हो रहा है। कानून काम कर रहा है और खुदा के इल्म है कि ये कानून इस तरह काम करना है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये इल्म और इसका महफूज करना खुदा के लिहाज से कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान मामूली बात है। इस निज़ाम को पहले मैं कई दफ़ा बयान करने की कोशिश कर चुका हूँ, बहुत तफसीली मज़मून है, और
کائنات میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں. جس کو کتاب کہتے ہیں، یہ کتاب قدرت ہے اور ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے. اور اب سائنسدانوں نے کچھ نہ کچھ اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کے پڑھنے کی نفی نہیں فرمائی بلکہ انگیخت کی ہے، خواہشوں کو ابھارا ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ہم بھی پڑھ لیں. اور واقعتاً اب وہ پڑھنے لگے ہیں. یہ کلوننگ کی جو باتیں کرتے ہیں اسی پڑھنے کے نتیجے میں ہے، کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے. وما یستوی البحران ہے، یہ دو سمندر یہ نہیں، دو سمندر برابر نہیں ہیں، دو مخصوص سمندر. البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. ایک سمندر تو ایسا میٹھے پانی کا سمندر ہے کہ اس کا پانی گلے میں اترنے اور ہضم ہونے کے لحاظ سے بہت ہی میٹھا اور بافراغت ہے. وھذا ملح اجاج، بافراغت کا مضمون اس میں ہے کہ نہیں؟ یا میں نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے؟ کیوں جی؟ عذب فرات میں بافراغت کے معنی ہے کہ نہیں، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. فرات لفظ میرے دماغ میں گیا. یہ مومن صاحب کہاں گئے؟ لفظی ترجمہ تو پھر یوں کر سکتے ہیں ہم، دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لکھا ہوا ہے نا، ایک جیسے نہیں ہیں، یہ کہنا چاہیے. یہ مخصوص دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، یہ بہت میٹھے پانی والا ہے، اس کا پینا خوشگوار اور خوش ذائقہ ہے. تو فراتن یہ خوب میٹھے پانی والے ہے کہ ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن کیا اس میں بافراغت ہونا شامل ہے کہ نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں. نہیں جی، ہاں ٹھیک ہے. ھذا عذب فرات، یہ بہت میٹھے پانی والا ہے اور یہ سخت کڑوے پانی والا. ومن کل تاکلون لحما طریا، اور دونوں میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاتے ہو، تازہ مچھلی کا گوشت کھاتے ہو. وتستخرجون حلیۃ، اور اس میں سے زیور بھی نکالتے ہو، یعنی زیور کی چیزیں. تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو. وتری الفلک فیہ مواخر، اور تو دیکھتا ہے کشتی اس کو چیرتی ہوئی گزرتی ہے، یا کشتیاں اس کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں. تبتغوا من فضلہ، مواخر جو ہے وہ جمع ہے، فلک کا معنی جمع ہی میں ہمیشہ ہوتا ہے یا واحد میں بھی ہوتا ہے؟ عمر صاحب ہاں، وہی کہہ رہا ہوں، اس میں یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی، یا صرف اس میں جنس ہے؟ کشتی کو کہہ سکتے ہیں یا کشتیاں ضروری ہے ترجمہ اس کا؟ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، میرا یہی خیال ہے. لیکن بہرحال جنس ہے، اس کو اس کی بات کی جو صفت ہے اس نے جمع کی صورت میں استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے. کہاں گیا وہ؟ ترل فلکا فیہ مواخرہ، اگر جمع نہ ہوتا تو مواخر لفظ نہ آتا. تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ وہ اس میں چیرتی ہوئی گزرتی ہیں، چیرتی ہوئی نکلتی ہیں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم لوگ اس کے فضل کی تلاش کرو، اسے چاہو زیادہ سے زیادہ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ جو آیات ہیں یہ ان کا تھوڑا سا حل ضروری ہے. کون سے دو سمندر ہیں؟ ظاہری طور پر تو یہ امر واقعہ ہے کہ سمندر خواہ میٹھے پانی کے ہوں
یا کڑوے پانی کے ہوں، ان میں سے دونوں چیزیں نکلتی ہیں، گھونگے نکلتے ہیں، سیپیوں کے اندر جو موتی چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، اور بہت سی قیمتی چیزیں سمندر کی تہہ سے نکلتی ہیں جن کو بطور زیور کے یا سجاوٹ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے، مچھلی خواہ کسی پانی کی ہو، میٹھی اچھی مچھلی ہوتی ہے، یعنی کبھی یہ نہیں ہوا کہ کھارے پانی کی مچھلی ہے اس لیے کھاری ہو جائے گی، یا میٹھے پانی کی مچھلی ہے اس لیے میٹھی ہو جائے گی۔ مچھلی اپنی ذات میں میٹھی رہتی ہے، یعنی اس کے گوشت میں ایک مٹھاس ہے جو اسی طرح ایک تازگی ہے جو اسی طرح رہتی ہے۔ تو یہ تو ظاہری دنیاوی معنی ہے۔ دوسرا، ترل فلکا میں تو دیکھے گا، فیہ مواخرہ، اس میں جمع کا جو اشارہ بعد میں بھی ملتا ہے اور پہلا بھی ملتا ہے، اس کو واحد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ہے، ترل فلکا فیہ مواخرہ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ امور ہیں جو غور طلب ہے۔ پہلی بات میں جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا سمندر ہے اور یہ غیر مسلم دنیا کا سمندر ہے، اور جہاں تک علوم کا تعلق ہے، یہ میٹھے پانی کا سمندر بھی علوم کا سرچشمہ ہے، اور یہ کھارے پانی کا سمندر بھی اپنے رنگ میں علوم کا سرچشمہ ہے، وہ دنیاوی علوم کا سرچشمہ ہے، اور دونوں کے فوائد ہیں۔ اب اس دنیا کے فوائد جو غیر مسلم دنیا ہے اور دنیاوی علوم کا سمندر ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں، یہ بجلی، یہ پانی کی جو چلتی ہیں، نالیاں چل رہی ہیں ہر طرف، سارا سوئے سسٹم، یہ سارا شہری نظام، ٹرینیں، گاڑیاں، سمندری جہاز وغیرہ، ہوائی جہاز، یہ سارے اس سمندر کی پیداوار ہیں جو کھاری سمندر ہے۔ تو باوجود اس کے کہ کھاری ہونے کا انکار نہیں ہے، اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ اس کھاری سمندر کی پیداوار بنی نوع انسان کے فائدے میں ہے، اور کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے بہرحال۔ اس لیے ان آیات کا اطلاق ان دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ترل فلک فیہ مواخرہ میں ہو سکتا ہے پیشگوئی ہو کہ بہت بڑے بڑے جہاز اس سمندر میں، یعنی ان دونوں سمندروں میں چیرتے پھاڑتے ہوئے گزرا کریں گے، اور اس لیے گزریں گے تاکہ تبتغوا من فضلہ، اے بنی نوع انسان، تاکہ تم اللہ کے فضلوں کی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ اس کے نتیجے میں تم بہت شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، یہاں کلن کے لفظ کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ شمس اور قمر کے لیے دونوں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ یہ دونوں چلتے ہیں اجل مسمی کے لیے، حالانکہ اتنا ساتھ دونوں کا ذکر ہو تو دونوں کے چلنے کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے زمین اور سارے اجرام فلکی مراد ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، فی فلک یسبحون کی بجائے لاجل مسمی، ایک معین مدت کی طرف جاری و ساری ہیں۔ یہ مضمون بہت گہرا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں ان کی دورانی حرکت صرف مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ وقت میں اس طرح حرکت کر رہے ہیں کہ ایک وقت پر جا کر ان کی اجل مسمی ختم ہو جائے گی اور اس وقت سے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے مادہ کی فنا اور اس کے مٹ جانے کی ایسی قطعی آیت ہے کہ اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔
اور یہ آیت آج کل کے سائنسدانوں کے زیر بحث ہے، بحثیت آیت کے نہیں بلکہ اس معاملے کے لحاظ سے جو آیت بیان کر رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے سائنسدان بہت بڑے بڑے ملکوں کے اربوں ڈالر کے اخراجات پر یہ معین طور پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے اور ہر چیز آخر بوسیدہ ہو جاتی ہے، خواہ وہ پروٹونز ہی ہوں۔ پروٹونز کو یہ دنیا میں سب سے زیادہ دیر پا اور دائمی سمجھتے تھے، دیر پا نہیں بلکہ دائمی سمجھتے تھے، کیونکہ پروٹون کسی کیمیکل یا الیکٹریکل ریئیکشن کی وجہ سے آپس میں اندرونی طور پر بوسیدہ نہیں ہوتا، وہ ایک ٹھہری ہوئی جامد شکل ہے جس کے اندر کوئی بجلی کی لہریں ایک حصے سے دوسرے کی طرف حرکت نہیں کرتی، بلکہ جبکہ ہر ایٹم اور مالیکیول میں یہ اندرونی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب بجلی کی طاقتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں یا جو بھی توانائی کی صورتیں ہیں وہ اندر سے اندر منتقل ہوتی ہیں تو اس کے خرچ کا ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو جامد چیز ہے اس کے اندر کسی چیز کی کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، اس کے متعلق تمام سائنسدان متفق تھے کہ یہ دائمی ہے، یہ کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہو سکتا، پروٹون کبھی مر نہیں سکتا۔ اس بات کو اب ایک قصہ پرینہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس بات میں تو 100% متفق ہو چکے ہیں سائنسدان کہ پروٹون نے ضرور مرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پروٹون لافانی ہو۔ اسی پر ڈاکٹر سلام نے بہت کام کیا ہوا ہے اس مضمون پر، اور اپنے اندازے کے مطابق اپنے حساب کے مطابق پروٹون کی ایک عمر بھی بیان کی ہوئی ہے کہ اس کی عمر اتنے ریز ٹو دی پاور اب اتنے ہونی چاہیے، 33 یا 34 جو بھی تھی، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا دنیا کی لیبارٹریز کام کر رہی ہیں۔ اب یہ حقیقتیں چھوٹی چھوٹی آیات کے انداز میں بیان ہوئی ہیں، اس انداز میں لپٹی ہوئی ہیں، اس لیے فلکی یسبحون کا ذکر نہ کرنا اور اجل مسمہ کا ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ ساری کائنات اپنی فنا کی طرف رواں دواں ہے اور اس نے لازماً ایک وقت میں جا کر مٹ جانا ہے۔ اس سے میں نے ایک اور استنباط بھی کیا ہے کہ سورج اگر کسی سمت میں پہنچ کر فنا ہونا ہے تو اس کے ساتھ ساری کائنات بھی متحرک ہونی چاہیے۔ اس کائنات کے اندر تو سورج کی جو حرکات ہیں وہ باقی تمام اجرام کے ساتھ اس طرح مطابقت رکھ رہی ہیں کہ سورج اور چاند دونوں اپنی جو تقابلی حیثیتیں ہیں ان کی وہ تبدیل نہیں کرتے۔ ساری کائنات میں تمام اجرام فلکی کی جو اندرونی پروپورشنز ہیں فاصلوں کی، وہ پروپورشنز اسی طرح قائم رہتی ہیں۔ اگر سورج حرکت کر کے کسی ایک سمت میں جا رہا ہو تو لازم ہے کہ ساری کائنات اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہوگی۔ اس حرکت کا آج سے پہلے بالکل تصور نہیں تھا۔ اب سائنسدانوں نے کچھ ایسے اشارے معلوم کیے ہیں جن سے ان کا یہ خیال مضبوط ہو رہا ہے کہ ساری کائنات اندرونی طور پر ہی حرکت نہیں کر رہی، پھیل ہی نہیں رہی، بلکہ اسپیس میں ایک طرف سے دوسری طرف متحرک ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو یہ بالکل نیا انکشاف ہے اور اسپیس کے غیر محدود ہونے کا ایک ثبوت، اور یہ پتہ نہیں کہ کہاں جا کر یہ کائنات مرتی ہے۔ اس جو میں جہاں اس وقت لٹکی ہوئی ہے، یہاں مرنے کی بجائے ممکن ہے کسی اور جو میں جا کے مرے، اور یہ حرکت روشنی کی حرکت کے مطابق نہیں ہے بلکہ عام حرکت ہے جس کا وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کتنے میل فی گھنٹہ
یا کتنے ہزار میل فی گھنٹہ ہے، جو بھی شکل ہے، یہ رفتار وہ سورج کی نہ روشنی والی رفتار نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. پوری تفصیل میں اس وقت حوالوں کے ساتھ جانے کا وقت نہیں، کہ اگر قرآن کریم کی آیات پر اگر آپ غور کریں تو طرز بیان ایسی ہے کہ اپنے اندر بہت سے گہرے راز چھپائے ہوئے ہیں، اور ان کو دریافت کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب جس کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اس خدا کو چھوڑ کر تم دوسروں کو جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ان کی بادشاہی ایک کھجور کے گرد لپٹی ہوئی جھلی جتنی بھی نہیں ہے. ایک کھجور کے گرد جو گٹھلی کے گرد جو جھلی سی ہوتی ہے نا، وہ ہم کھا کے گٹھلی کے ساتھ ہی پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں یہ بادشاہی، کہاں وہ جھلی کی ملکیت، اور وہ بھی نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم یہ شریک جو کچھ بھی ملکیت نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. یعنی ان کا ایک بڑا حصہ مردہ ہے یا ہے ہی نہیں. ان شریکوں کو جو تم نے خدا کے سوا بنا رکھے ہیں، اگر تم بلاؤ گے تو وہ نہیں سنیں گے تمہاری دعا. وَلَوْ سَمِعُوا، یعنی ان میں سے کچھ سنیں گے بھی. مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ زندہ لوگ تھے یا فرشتوں کو بھی بلایا جاتا، بنایا جاتا ہے، وہ کبھی بھی تمہاری پکار کو ریکگنائز نہیں کریں گے. اگر سن رہے ہیں تو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. اگر نہیں سن رہے تو اس لیے بھی نہیں سن رہے کہ مردہ ہو چکے ہیں اور اس جہان میں جا چکے ہیں. تو سارے قسم کے مشرکین کے تمام مشرکانہ خیالات کو یہاں سمیٹ لیا گیا اور ان سب کا اکٹھا جواب دے دیا گیا ہے. بس ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے، اور اگر سنیں گے مستجابوا لکم، تمہیں اس کا جواب نہیں دیں گے. وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور جو ان میں سے ذی ہوش اور ذی شعور ہیں وہ اس استجابت نہ کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بری ذمہ کریں گے. اصل میں وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. نہ سننے والے یا سنی انسنی کرنے والے دونوں ہی یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ انکار کر دیں. ایک کا فعلی اختیار ہے، فعلی فیصلہ ہے، یعنی عملاً وہ انکار کر رہا ہے ہی نہیں تو عملاً انکار کر رہا ہے. ایک کا بالارادہ فیصلہ ہے. ولا ینبئک مثل خبیر، اور خبیر کی طرح کوئی تمہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ ولا ینبئک، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے مخاطب ہو گئے ہیں. ولا ینبئک مثل خبیر، خبیر کی طرح تو کوئی تمہیں باتیں نہیں بیان کر بتا سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کے، تم محتاج ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور صاحب تعریف ہے. یعنی ہر پہلو سے تم محتاج ہو اور کسی پہلو سے بھی وہ تمہارا محتاج نہیں، نہ مادی ضرورتوں کے لحاظ سے نہ تعریف کے لحاظ سے. اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں، تم اس کی تعریف کرتے ہو یا نہیں کرتے، بے حقیقت بات ہے. تعریف ہے ہی اسی کی، تم کرو یا نہ کرو، نہیں کرتے تو تمہاری بیوقوفی ہے.
ورنہ اور کسی کی ہے ہی نہیں تعریف، تمام تعریف کا مالک وہ ہے، اور اتنا غنی ہے تمہارے سے۔ اب یہ آیت تو بہت ہی عظیم شان مستقبل کی خبر دینے والی آیت ہے، جس کی کوئی مثال دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ وہ اتنا غنی ہے، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا، دور کر دے گا، ختم کر دے گا، وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے گا۔ اب دیکھیں تفسیر کبیر میں بھی یہاں نئی مخلوق کا ہی ترجمہ کیا گیا ہے، نئے انسان نہیں، نئی مخلوق۔ بہت سی آیات ہیں جو یہ مضمون بیان کرتی ہیں کہ اے لوگو تم نہیں کرو گے تو تمہارے بعد اور کر دیں گے، ایک قوم نہیں کرے گی دوسری قوم آ جائے گی، ایک نسل نہیں کرے گی دوسری نسل۔ اس آیت کا وہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن کی میں نے نشاندہی کر رکھی ہے، جن میں قومی تبدیلی کا ذکر نہیں، یا زمانوں کی تبدیلی کا ذکر نہیں، یعنی زمانوں میں بسنے والے لوگوں کی تبدیلی کا، بلکہ انسان بحیثیت انسان ایک جنس، ایک نوع کا ذکر ہے۔ اے مخلوق جو انسان کہلاتی ہو، تمہیں مٹا دے گا اور اس کے بدلے میں ایک نئی مخلوق لے آئے گا۔ یہاں شرط کے ساتھ ہے ان، اور دوسری آیات میں اذا کے ساتھ ہے، یعنی جب اللہ چاہے گا وہ یہ کرے گا، جس کا مطلب ہے ہونا ضرور ہے۔ یہ باتیں آپ کو دنیا کی کسی اور الہی کتاب میں نہیں ملیں گی سوائے قرآن کریم کے، کیونکہ خصوصیت سے قرآن کے زمانے ہی میں یہ ہونا ہے، اور قرآن کا زمانہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک قرآن ہی کا زمانہ چلے گا، جب وہ پیشگوئی پوری ہوگی تو وہ بھی قرآن ہی کا زمانہ ہوگا، یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے۔ وما ذالک علی اللہ عزیز، اللہ پر یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، لیکن اللہ پہ کچھ مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تزروں میں جان کا ذکر نہیں، مگر وہ مفہوم داخل ہے۔ لا تزر وازرۃ، بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر مثقلۃ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر بلائی جائے جو چیز بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اپنے بوجھ کی طرف، لا يحمل منہ شیء، وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ وہ لو کان ذا قربا کی تفصیل چاہتی ہے بات، یعنی تفصیلی وضاحت چاہتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کی خاطر بھی اس کے کسی بوجھ کو کم نہیں کرے گی۔ کوئی جان کا کتنا ہی قریبی کسی جان سے تعلق رکھتے ہو، اس کا بوجھ کم کرنے میں کچھ بھی عمل نہیں کرے گی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بوجھ اس کی کمر توڑ رہا ہے۔ کسی کا بوجھ اپنی طرف منتقل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کا لفظی ترجمہ جو میں نے کیا ہے، کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کے بعد، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی اپنا بوجھ بانٹنے کے لیے بلائے گی، تو جو بھی مشکل میں مبتلا ہے وہ اپنے قریبیوں کو بلایا کرتا ہے نا، تو لوگ پکاریں گے گویا کہ ایک دوسرے کو کہ ہماری مدد کرو، ہم سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس کے بوجھ میں سے وہ کچھ بھی ہلکا نہیں کرے گی، خواہ وہ جو ذات جو بلا رہی ہے وہ کیسی ہی قریب کیوں نہ ہو۔ بس اس ترجمے کی روشنی میں اس کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مثقلۃ، کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اگر پکارتی ہے، الی حملہا،
اپنے بوجھ کی طرف کہ اسے ہلکا کیا جائے. لا یحمل منہ شیء، اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا. یعنی وازرۃ وزر اخرى کا مضمون یہ تفصیل ہے اس کی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ بہت ہی قریبی کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ڈراتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. ہاں کیا؟ جسٹ میں اپنا ترجمہ دیکھ کے یادداشت تازہ کر لوں. تنذروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، مخاطب ہیں. تو محض صرف یا محض ان لوگوں کو ڈراتا ہے یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو غیب جانتے ہوئے بھی پھر بھی ڈرتے ہیں. تو صرف ان کو ڈرا سکتا ہے. یہ غیب کی شرط کیوں ہے یہ بتائیے. جب خدا حاضر ہو جائے اور فرشتے آ جائیں تو اس وقت ڈرنے کا کیا ثواب ہوگا. ایسے وقت میں تو لوگ مر ہی جائیں گے جن کے اوپر خدا ظاہر ہو جائے اور فرشتے ظاہر ہو جائیں. لیکن جن کو دکھائی نہیں دے رہا آنکھوں سے، کسی پہلو سے بھی اس کو چھو نہیں سکتے، اور یقین اتنا ہے کہ بظاہر غیب ہے لیکن ڈر رہے ہیں اس سے. صرف یہ لوگ ہیں جن کو تو ڈرا سکتا ہے، باقی بدنصیبوں کو تو ڈرا بھی نہیں سکتا. اور غیب سے جو ڈرتے ہیں وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں. اسی لیے شروع میں نماز کے مضمون کو غیب کے ساتھ باندھا گیا ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ومن تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، بس جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرے گا تو اپنے نفس کی خاطر ہی پاکیزگی اختیار کرے گا، اور اللہ کی طرف اس کا آخری ٹھکانہ ہے، اس نے آخر وہیں پہنچنا ہے. وما یستوی الاعمیٰ والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا، سجاکھا جس کو ہم کہتے ہیں، پتہ نہیں پنجابی میں کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں. سجاکھا کیوں جی؟ پنجابی میں کہتے ہیں میرے خیال میں. ہاں بینا کہتے ہیں، بینا سجاکھا کے لیے. اندھا اور بینا ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی. ولا الظلمات والنور بھی کہا جا سکتا تھا، مگر یہاں لا کی تکرار نے فاصلے بڑھا دیے ہیں، یعنی ان کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے. اندھیرے الگ چیز ہیں، نور الگ چیز ہے. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ ایک جیسے ہو سکتے ہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، یہاں بھی ہر جگہ لا کی حد فاصل کا تکرار ہے. یہاں ما لا کے معنی دے رہا ہے، اس لیے لفظ لا کی تکرار دکھائی نہیں دیتی، مگر مضمون کے لحاظ سے تکرار ہے. وما یستوی الاحیاء، اور زندے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، ولا الاموات، اور نہ موت. یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ زندے آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہی پہلا مضمون اسی سمت میں رواں ہے کہ زندوں کا حال مردوں کے حال جیسا نہیں ہو سکتا. ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ کو طاقت ہے
کہ جس کو چاہے وہ سنا سکتا ہے، بندے کو نہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، اور تو نہیں سنا سکتا ان کو جو قبروں میں ہے. اب پہلی آیات کے ساتھ دیکھیں کتنا خوبصورت مضمون پورا دائرہ لگا کر اکٹھا ہو گیا یہاں. وہاں جو فرمایا گیا تھا مردے زندہ نہیں، اس تو حسرات کر رہا ہے ان کے اوپر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اللہ زندہ کر سکتا ہے، تو نہیں سنا سکتا، اللہ سنا سکتا ہے ان کو. اور یہ دیکھیں مضمون کتنی خوبصورتی سے وہیں جا کر مکمل ہو جاتا ہے، ایک دائرہ مکمل کر لیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، تو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں گڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ اگر فیصلہ چاہے تو ہر چیز کو وہ سنا سکتا ہے. یہ آیت ان اللہ یسمع من یشاء، یہ حاوی آیت ہے، اس آیت کے تابع یہ سارے مضمون ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. اس سے پہلے صرف نذیر کی بات ہوئی ہے. ان انت الا نذیر، وہ دیکھ رہا ہوں، وہ میں دیکھ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں. کہاں گیا وہ؟ ان انت 24. اب پھر ٹھیک ہے، ہاں پوری آیت ہے ان انت الا نذیر، تو نذیر کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ میں نے پڑھی تھی، یہ بھول گیا تھا پڑھنی، رہ گئی تھی نا، مگر اس کا مضمون مجھے یاد ہے، اس وجہ سے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کیونکہ آگے ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. پہلے فرمایا تو محض ڈرانے والا ہے، اور اگلی آیت میں یہ دعویٰ ہے تو بشیر اور نذیر ہے، اور اس کا نتیجہ آخر میں پھر نذیر کا صرف نکالا گیا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت نہیں ہے مگر اس میں ایک نذیر گزرا ہے. بشیرم و نذیرہ کیوں نہیں دہرایا گیا یہ بعد میں اور پہلے؟ بشیر کے لفظ کو چھوڑا کیوں گیا ہے اور محض نذیر پر اکتفا کیوں کی گئی ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس کا جواب آپ سوچ کے آئیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اگلی دفعہ انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ اس لیے سنبھال لیں آپ. کافی آیتیں آج ہم نے کور کر لی ہیں. مومن صاحب تشریف نہیں لائے، کوئی وجہ ہے؟ اچھا، یہ ان کو بتا دیں کہ آئندہ سے اس کو ٹھیک بنایا کریں.